اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ والذین اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر قتلوا وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا یا طبعی طور پر وفات پا گئے، لیرزقنہم ضرور بالضرور ان کو رزق عطا فرمائیں گے اللہ رزقا حسنا بہت ہی بہترین اور بہت ہی عمدہ رزق۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہت عمدہ صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ رزق کا جو لفظ ہے نا، رزق یہ ہمارے ہاں تو صرف کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رزق اصل میں اللہ رب العزت کی ہر عطا اور ہر عنایت اور ہر رحمت، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رزق۔ تو اسی لیے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت عمدہ بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رزق دینے والے ہیں، سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر صلہ اور بدلہ دینے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بڑے بڑے مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سورت کا آغاز جو ہوتا ہے ایمان بالآخرت سے ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمان بالآخرت سے گفتگو کا رخ ایمان باللہ کی طرف مڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان باللہ کے جو ہیں ایمان باللہ کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک بڑا تقاضا حج ہے، چنانچہ حج کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اسی ایمان باللہ کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی ضرورت پڑتی ہے جہاد کی۔ پھر بسا اوقات اس ایمان اور آخرت کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے، نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتا ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جب حج کا حکم آئے گا تو وہ حج کے لیے تیار ہو، اور جب جہاد کا حکم آئے گا تو وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہو، اور جب ہجرت کا موقع آئے گا اور ہجرت کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہجرت کے لیے بھی تیار ہو۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان سب اعمال پر اسے بہت بڑا صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو بہت بڑا ہر عمل پر، چاہے حج ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اسے بہت بڑا صلہ اور بدلہ اور انعام عطا فرمائیں گے۔ تو والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، بیٹا تھوڑی جگہ دینا، صفائی الگ کر دینا، الگ طرح۔ ثم قتلوا، اور پھر وہ چاہے شہید کر دیے گئے، چاہے وہ یعنی وہ جہاد میں گئے اور میدان میں گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، او ماتوا، یا پھر وہ طبعی طور پر دنیا سے چلے گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بہترین عمدہ اور صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر صلہ اور بدلہ عطا فرمانے والے اور رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ،
اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھی ضرور داخل فرمائیں گے مدخلن، ایسی جگہ یرضونہ، جس پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ انہیں ایسی جگہ عطا فرمائیں گے اور ایسے مقام میں اللہ ان کو داخل فرمائیں گے کہ وہ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور جنت سے بڑھ کر کون سی جگہ ہوگی جہاں بندہ سب سے زیادہ خوش ہو سکے؟ تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ داخل فرمائیں گے جہاں پہ وہ راضی ہو جائیں گے اور جہاں پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک اللہ لَعَلِيمٌ، یقیناً سب کچھ جاننے والے ہیں، حلیم، اور بڑے ہی بردبار ہیں اور بڑے ہی متحمل مزاج ہیں۔ ذَلِكَ، یہ تو سارا معاملہ ایسے ہوا۔ ذالک، ہاں ایسے ہی، یعنی یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہونا ہے۔ ومن عاقب، اور جس نے بدلہ لیا، بمثل ما، اتنا ہی، عوقب بھی، جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور جس نے بدلہ لیا اور بدلہ اتنا ہی لیا کہ جتنی اس پر زیادتی کی گئی تھی، ثم، پھر، بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، پھر اس کے ساتھ سرکشی کی گئی، پھر اس پر ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ دیکھیں پیچھے تھا کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اللہ اس کو بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے مظلوم کو کبھی بیار و مددگار نہیں چھوڑا، تو مظلوم اس کا تذکرہ تھا۔ اب وہ شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آگے سے بدلہ بھی لیتا ہے، تو اللہ اس کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ بالکل، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن اسلام بہرحال یہ ضرور کہتا ہے کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ جب بدلہ لے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے قصاص کے بارے میں بھی پڑھا تھا، قصاص کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص بدلہ لیتا ہے، قصاص لیتا ہے، تو اس کو اتنا ہی بدلہ لینا چاہیے جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے تو قتل کیا تھا اور یہ جواباً قتل بھی کرتے ہیں، لاشوں کو بھی جلاتے ہیں، لاشوں کی بھی حرمتی بھی کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بس جس کے ساتھ جتنی زیادتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی بدلہ لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لعفو، یقیناً درگزر فرمانے والے ہیں، غفور، بخشنے والے ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ ذالک، یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے ہیں۔ حج کا وقت آئے حج کرو، قربانی کا موقع آئے قربانی کرو، جہاد کا موقع آئے جہاد کرو، ہجرت کا موقع آئے ہجرت کرو، اس پر اللہ تمہیں یہ دیں گے، جہاد پر یہ، حج پر یہ، قربانی پر یہ، ہجرت پر یہ، ایمان پر یہ، اعمال صالحہ پر یہ سارے احکامات تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اور ایک بندہ اللہ کے احکامات مانے تو کیوں مانے؟ وجہ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کو داخل کرتی ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارِ، اور دن کو داخل کرتی ہے فی اللیل، رات میں۔ یعنی کائنات کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے، کائنات بنانے والی، کائنات کا نظام چلانے والی، انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا نا بسا اوقات اب دنیا جو ہے وہ عقلی طور پر بہت زیادہ بات کرتی ہے، تو کائنات کے اندر مختلف نظام وہ چلتے ہیں۔
دنیا کے اندر مختلف نظام چلتے ہیں، بہت سے نظام انسانوں نے بنائے ہیں، اور ایک نظام وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ سوال یہ ہے، انسانیت اسی نظام پہ کیوں چلے جس کا دعویٰ قرآن کرتا ہے، اسلام کرتا ہے؟ انسانیت ان نظاموں کو کیوں نہ اپنائے جو لوگوں نے بنائے، جو لوگوں نے بنائے؟ انسانیت اسی سسٹم اور اسی نظام پہ کیوں چلے؟ کیوں پابندی ہے؟ اور اللہ کا دین کیوں اس چیز کی پابندی لگاتا ہے کہ انسان اس نظام پہ چلے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس نظام پہ نہ چلے جو بندے خود بنا رہے ہیں؟ جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور نظام کو قبول کرنا ہے، بڑی خوشی سے، بڑی خوشی سے، لیکن کم از کم جس کا نظام قبول کر رہے ہو وہ اللہ کے لیول کا تو ہو نا، اللہ کی برابری کا تو ہو نا۔ پھر تم کہو کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے ایک اللہ کی بات کرتے ہو، یہ بھی اللہ ہے، کمی ہے تو دکھاؤ۔ جب یہ بھی اسی معیار کا ہے اور وہ بھی اسی مقام کا ہے، تو جس کا دل کرے اس کا لے لے، جس کا دل کرے اس کا لے لے۔ تو اللہ یہاں اپنی صفات اور اپنی قدرتیں دکھا رہے ہیں۔ بھائی یہ جو میں نظام دے رہا ہوں نا، پورا نظام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ نظام قبول نہیں ہے، کسی اور کا نظام وہ لینا چاہتا ہے، تو بھائی لے کے تو آئے پہلے مقابلے پر، پھر بات کریں گے۔ پھر دنیا میں ہم کہتے ہیں فلاں چیز ہے نا، ارے اس کی کوالٹی ہے بھائی، وہ برانڈ ہے، وہ نام ہے ایک، وہ اتھارٹی ہے، اور یہ لوکل چیز ہے، چھوڑو اس کو، اس کی کیا حیثیت اس کے ساتھ؟ ارے بھائی یہ بھی انسان بنا رہا ہے، وہ بھی انسان بنا رہا ہے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ یہاں پر تم موازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہاں رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے مقابلے پر یہ حقیر اور کمتر اور کمزور اور فنا ہونے والا اور غلطی کرنے والا اور خطا کرنے والا انسان ایک چیز بناتا ہے، اور تو تم خدا کو پیچھے چھوڑ کے کہتے ہو یہ تو کوئی لیول تو لاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، ان سے کہو اچھا تو فَأْتُوا بِكِتَابٍ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُ، اچھا چلو ایسے کرو، تم کہتے ہو نا ہم نے اس کتاب کو نہیں لینا، چلو ٹھیک ہے، تم اس سے بہتر کتاب لے آؤ، میں مان لوں گا، اتبعوہ، میں اس کو مانوں گا، لاؤ، وہ اہدا منہما، اس سے بہتر لاؤ، میں مانوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، بات ہوئی نا، بات ہوئی نا، خدا نے نظام اتارا ہے، لاؤ خدا کے نظام سے بہتر نظام لے آؤ، ہم قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نظام دینے والا کون ہے؟ یہ رب ہے۔ کسی کے پاس ایسا رب ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی عبادت کرے، وہ اس کی بندگی کرے، حق بنے گا۔ ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ ہے، یولج اللیل فی النہار، جو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ سننے والی اور سب کچھ دیکھنے والی ہے۔ ذالک، ایسا ہی ہے، بأن اللہ هو الحق، حق ذات صرف اللہ کی ہے، حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر، هُوَ الْبَاطِل، وہ سب غلط ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں اور جن کے یہ دعوے دار ہیں، وہ سب باطل ہے اور وہ سب غلط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہے، هُوَ الْعَلِيُّ، بلند تر، الکبیر، عظیم تر، بالا دست، بلند تر، عظیم تر، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فتصبح الارض، پھر ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ، سرسبز و شاداب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، اللہ کی ذات بڑی لطیف اور بڑی باخبر ذات ہے۔ لطیف کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک مفہوم لطیف کا یہ بھی ہے کہ وہ ذات جو
بڑے غیر محسوس طریقے سے بہت بلند تر مقام تک چیز کو پہنچائے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، بہت معمولی مقام سے بہت بلند تر مقام پر پہنچائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ہزاروں بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اس وقت ہزاروں بچے پیدا ہوئے ہوں گے، اور جب وہ دنیا میں ہیں تو لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں تھے، لیکن یہی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک وقت آتا ہے ساری دنیا کے پیشوا بنتے ہیں، ساری دنیا کے امام بنتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کی ذات یوں بتدریج کمال تک پہنچاتے ہیں۔ لطیف کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، لطیف کا یہ ایک مفہوم، آغاز سے کمال تک پہنچانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ دین اسلام جو ابھی تھوڑا سا نا بظاہر کمزور سا لگ رہا ہے، چل پاتا ہے کہ نہیں چل پاتا، لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہوں گے، لیکن یاد رکھو اللہ لطیف ہے۔ بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے چل پاتا ہے کہ نہیں چل پاتا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے مقابلے پر کوئی دین ہوگا ہی نہیں، یہ کمال پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی ذات بہت لطیف ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک وہ صرف اور صرف اللہ ہے، لَهُوَ الْغَنِي، جو بے نیاز ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الغنی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، آدم علیہ السلام پیدا ہونے میں کسی کے محتاج تھے، خود پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اماں حوا پیدا ہوئی نا، تو اماں حوا جو ہوئی وہ بھی محتاج تھی، خود پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کائنات کی کوئی چیز وہ کسی نہ کسی کی، حتیٰ کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ چلو وہ انسانوں کی محتاج ہے، کائنات کی بہت سی چیزیں، ارے بھائی کوئی انسان مشین بنائے گا تو مشین بنے گی، خود بخود نہیں بنے گی، خود بخود نہیں بنے گی۔ کوئی انسان مکان بنائے گا تو بنے گا، خود بخود نہیں بنے گا، ہر چیز محتاج ہے۔ ایک ذات، واحد ذات جو کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اسے الغنی کہتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام کسی پر رکا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، وہ صرف اللہ ہے، لَهُوَ الْغَنِي، جو بالکل بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، اور وہ ساری تعریفوں اور صفات کا مالک ہے۔ الم ترا، یہ اللہ ہے، لاؤ بھائی اس جیسی کوئی ذات لائے، تم جو اوروں کے سامنے جھکتے ہو، کیا وہ اس اللہ جیسا ہے کوئی؟ کسی اوروں کے نظام کو لیتے ہو، کیا اللہ جیسا نظام ہے کسی کا؟ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ نے، سخرا، مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، تابع کر دیا تمہارے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ نے اسے تمہارے تابع کر دیا، اللہ نے اسے تمہاری خدمت میں لگا دیا، اللہ نے اسے تمہارے کام میں لگا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ کتنی بڑی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ پرانی مثالیں تھی نا، ہاتھی کو کنٹرول کرنا، ہاں، اونٹوں کو کنٹرول کرنا، یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا جو ہاتھی کو قابو کر لیتا تھا اور ہاتھی اس کے ماتحت ہو جاتا تھا، اور چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا جو ان کو اونٹوں کی پوری قطار کو قابو کرتا تھا، اور وہ اونٹ سارے اس کے سامنے سر جھکائے چل۔ یہ پرانی مثالیں تھیں، تو یہ بھی ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ آج کا دور یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کتنے عجیب و غریب جو ہیں ہتھیار ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور ایسے کنٹرول کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر ایک بٹن دباتا ہے اور آدھی دنیا تباہ ہونے لگتی ہے۔ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا۔ ابھی آپ نے جدید دور میں یہ سنا ہوگا
کہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کا سارا نظام سارا سسٹم ہیک کر لیتا ہے. ابھی پچھلے سال جب پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے ان کا جتنا سسٹم تھا وہ سارا جام کر دیا. ان کے سارے سسٹم، ان کے آلات، ان کے ایئرپورٹس، ان کے جہاز، ان کے سسٹم سب جام کر دیے. اللہ نے انسان کو کتنی طاقت دے دی ہے دنیا کے اندر، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ساری چیزوں کو انسان کے ماتحت کر دیا، فائدہ اٹھا رہا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم، اور وہ دنیا کا ایک ملک وہ بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس ایسا وہ جہاز ہے اور ایسے ہمارے پاس سسٹم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. امریکہ کا وہ ہے نا جہاز 52 B2 ہاں جی، وہ اگر وہ دنیا میں کہیں پر بھی حملہ آور ہو تو کوئی ریڈار اس کو چیک نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. سخر لکم ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا اور تم یہاں تک پہنچائے ہو. والفلک، اور کشتیاں، تجری فی البحر، جو بہتی ہیں سمندر کے اندر، بامرہ، اللہ کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے سے، اور آسمان زمین پر نہیں گر سکتا الا باذنہ، جب تک کہ اللہ اس کو گرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے بلکہ حکم دیں گے، وہ گر پڑے گا، وہ گر پڑے گا. جی، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، گر پڑے گا وہ. پھر صرف وہ نہیں گرے گا بلکہ ساری چیزیں گر جائیں گی. تو ان سب کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. حالانکہ چلے آسمان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں نا ٹھوس چیز ہے، آسمان کے بارے میں کہتے ہیں ٹھوس چیز ہے وہ، اور وہ تو چلے اللہ نے اس کو مضبوط بنایا ہوا، چھت بنائی ہوئی ہے. لیکن اس کائنات کے اندر کھر بہا وہ چیزیں جو ہما وقت وہ گردش میں ہیں. کل فی فلک یسبحون، نہیں گرتے وہ. اور اگر یہ چیزیں گرنا شروع ہو جائیں تو دوسرے دن آپ کو ساری کائنات تباہ ملے، دوسرے دن. اور صرف یہ نہیں کہ گرتے نہیں ہیں، گرنا تو خیر بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سپیڈ اور جو رفتار اور جو روٹ متعین کیے ہیں، وہ نہ تو اپنی اس سپیڈ سے کم زیادہ ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے روٹ سے دائیں بائیں کہیں ہو پا رہے ہیں. ذرا سا 19-20 میں بات کر رہا ہوں، 19-20 ہی شاید بڑی ہے، اس سے بھی تھوڑا. اگر وہ چیزیں اپنے مقرر کردہ روٹ سے ہٹ جائیں، 19-20 ہٹ جائیں، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے اور اس وقت تک نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ارے اللہ تو انسانوں پر بڑے ہی مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان، ارے یہ جو انسان ہے نا، لکفور، بڑا ناشکرہ ہے. یہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس سے نہیں ڈرتا اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرتا ہے، اپنے جیسے. اور کئی دفعہ تو اپنے قد سے چھوٹے قد کے لوگوں سے ڈرتا ہے، اپنی عمر سے چھوٹی عمر کے لوگوں سے ڈرتا ہے. کئی دفعہ وہ ڈرنے کی ذات وہ ہے، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے ڈرتا ہے اور ان سے امیدیں رکھتا ہے اور ان کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے. ان الانسان لکفور، یہ جو انسان ہے نا یہ بڑا ہی ناشکرہ ہے. لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے طے کیے، منسکن، ان کی عبادات کے طور طریقے، ناسکوہ، جس کے مطابق وہ عبادات کرتے تھے. فلا ینازعنک، لہذا ان کو آپ سے نہیں جھگڑنا چاہیے، فی الامر، اس معاملے میں، کسی کو آپ سے اس معاملے میں نہیں جھگڑنا چاہیے. اسلام کی عبادات کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو بھائی ہر دین کو، ہر دین والے کو اور ہر امت والے کو اللہ نے عبادات دی تھی. جس طرح وہ اپنی عبادات کرتے تھے
اسی طرح امت مسلمہ اپنی عبادات کرتی، اس پہ لڑائی کس بات کی ہے؟ اب یہ قربانی آ رہی ہے، اس قربانی کے موقع پر دنیا بہت سے لوگ شروع ہو جائیں گے اعتراضات کرنے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ منسک جو ہے اس کو قربانی کے معنی میں لیں، قربانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر قربانی کے معنی میں لیں تو بھائی کون سی امت ہے کہ جس پر اللہ نے قربانی کا حکم نازل نہیں کیا تھا؟ تو اگر سارے اپنے اپنے حکم کے مطابق قربانی کرتے رہے اور اب مسلمان اس طرح کر رہے ہیں تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں لڑائی اور جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ. لیکن اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، پردے کا. اگر مسلم خواتین پردہ کرتی ہیں تو بھائی ہر دین والے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکم دیا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں دنیا اس کو ایشو بناتی ہے؟ کیوں دنیا اس کے اوپر بلا وجہ کی ٹینشن کھڑی کرتی ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ. ہر امت کے لیے ہم نے عبادات کے طور طریقے متعین کیے، ناسکوہ، اور وہ اس کے مطابق عبادات کرتے تھے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. تو اس معاملے میں ان کا آپ سے جھگڑنا بنتا ہی نہیں ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ. اور اگر وہ پھر بھی آپ سے جھگڑے، فَقُلْ. تو پھر انہیں کہیے اللہ اعلم. اللہ جانتا ہے بما تعملون. جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو خوب جانتے ہیں. اللہ یحکم. اللہ فیصلہ فرمائیں گے بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون. ان سب باتوں میں جن میں تم اللہ کے ذات سے یا اللہ کے راستوں سے یا اللہ کے دین سے یا اللہ کی تعلیمات سے اختلاف کرتے رہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام تر باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے.